نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى افلا تعقلون انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ محبوب رکھیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اور انہوں نے کہا اگر ہم اتباع کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم اُچک لیے جائیں اپنی زمین سے، أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے ٹھکانہ نہ دیا ان کے لیے حرم کو جو امن والا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے جاتے ہیں اس کی جانب پھل ہر شے کے، رزقا من لدنا، رزق ہے ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان کے اکثر نہیں علم رکھتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، بطرت معیشتہا، جو اتراتی تھی اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، پس یہ گھر ان کے نہیں ٹھہرے ان کے بعد مگر بہت تھوڑے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ بھیج دے اس کے مرکز میں کوئی رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو پڑھے ان پر ہماری آیتیں، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم نہیں ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس حال میں کہ ان کے اہل ظلم کرنے والے ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور تم نہیں دیے گئے کوئی چیز، اور تم جو بھی دیے گئے کوئی چیز، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، پس یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور زینت ہے اس کی، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ القصص آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہم نے پڑھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل دیے لیکن فرعونیوں نے ان دلائل کو قبول نہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقت اور حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید آپ کو دی جس میں واضح دلائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے اس کو تسلیم نہ کیا، بلکہ اکثر نے نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں فرمایا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، ورنہ قرآن کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص بھری دعوت میں بھی کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلص اور خیرخواہ کائنات نے کہیں نہیں دیکھا، اور قرآن جیسی سچی کتاب اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اتنی سچی کتاب، اتنا اخلاص والا اور درد رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھ کر سنا رہا ہے لیکن ہدایت پھر بھی نہیں مل رہی، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر طلب موجود ہوتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو انابت کرتا ہے۔ اس لیے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ پہلا درجہ ہے انابت، بنیاد ہے انابت۔ انابت کا معنی ہوتا ہے طلب، جستجو۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت، ہدایت کا معنی سیدھے راستے کا مل جانا۔ تیسرا درجہ ہے استقامت، پھر اس پر ڈٹ جانا۔ اور چوتھا درجہ ہے ربط قلوب، دل کا ایمان کے اوپر، ہدایت کے اوپر پختہ ہو جانا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں جیسے حدیث ہے اس آیت کی شان نزول میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا سے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ میرے کان میں پڑھ دیجئے تاکہ میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وڈیرے سارے مشرکین مکہ پاس بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں عبد المطلب کے دین کو نہ چھوڑنا، باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عبد المطلب کے مذہب پر ہی اور انہی کی دین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ محبوب رکھیں، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو، وہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو ہدایت سے محروم رکھنا ہے، وہ خوب جانتا ہے، کیونکہ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کون طلب والا ہے اور کون بے طلبہ ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قد دخلوا بالکفر
وہم قد خرجوا بی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، لیکن جب آتے تو کفر ساتھ لے کر آتے، اور جب جاتے تو اسی طرح کفر کے ساتھ ہی واپس جاتے، کوئی فائدہ ان کو نہ ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ہدایت کی طلب نہیں تھی۔ وہ آتے نکتہ چینیوں کے لیے، وہ آتے اس لیے تاکہ ہمیں جناب کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جسے ہم آگے پھیلائیں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فیل کریں۔ وہ یہ نیت لے کر آتے، بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں لیکن نیت کچھ اور لے کر آئے ہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ اسی کو ہوگا جو طلب لے کر آئے گا، فائدہ اسی کو ہوگا جو اخلاص لے کر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا۔ ایک تو ان کا اعتراض ہم نے پہلے پڑھا کل پرسوں کے سبق میں کہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوتا جیسے تورات اکٹھی نازل ہوئی۔ ایک اور ان کا یہ بھی تھا کہ دیکھو عجیب بات ہے، اگر ہم قرآن ہی کی ساری باتیں ماننے لگ جائیں تو لوگ تو ہمیں رہنے نہیں دیں گے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات آج کل بھی ہوتی ہے، یہ بات تو آج کل بھی ہوتی ہے۔ اور دیکھو جی ساری باتیں ٹھیک ہے، قرآن اللہ کا کتاب ہے، لیکن اب ساری باتیں تو نہیں مانی جا سکتی نا، لوگوں کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، معاملات ہیں، دیگر اقوام ہیں، ان کے ساتھ بھی گزارا کرنا پڑتا ہے نا۔ اگر ساری باتیں قرآن کی مان لیں تو پھر تو دنیا میں ہمیں رہنے کوئی نہ دے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ یہ بات اس وقت بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو تمہاری کمزوری ہے نا، تمہیں میری ذات پر اگر یقین آ جائے تو تمہیں پھر دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تم میری ذات کی طرف نہیں دیکھتے ہو نا، تم دیکھتے ہو دنیا والوں کی طرف، اس لیے پھر میں بھی تمہیں انہی کے حوالے کر دیتا ہوں، پھر خوار ہوتے ہو، پھر ذلیل ہوتے ہو۔ اگر تم اللہ کے ساتھ لو لگا لو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو تو کتنی عزتیں ہوں۔ جیسے سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تمہارے دشمن تمہیں جزیہ دیں اور ذلیل اور عاجز بن کر تمہارے سامنے رہیں اور میں اللہ تمہیں عزتیں عطا کروں۔ لیکن تم تو مانتے نہیں نا، اپنی مرضی کر، لوگوں کو دیکھتے ہو کہ فلاں کیا کہے گا اور فلاں کیا کہے گا، اس لیے پھر تم مجبور ہو اور اس لیے پھر تم خوار ہو رہے ہو ان کے آگے۔ اس لیے فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا ان نتبع الہدی معک، اگر ہم اتباع کر لیں ہدایت کی آپ کے ساتھ، جو آپ کہتے ہیں نا، اگر ہم وہ مان لیں تو نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں زمین سے، ہمیں پھر چھوڑے ہی کوئی نہیں جی، ہمیں لوگ ایسے جھپٹ پڑیں اور ہمیں مار ڈالیں اور ختم ہو جائے ہم۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا نہیں سوچتے ہو مکے والو، تم یہ بات کر رہے ہو کہ تمہیں تو میں اللہ تعالیٰ نے حرم کے اندر ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اور ارد گرد کے لوگ بھی تمہاری عزت حرم کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ اللہ کی وجہ سے تمہاری عزت ہے اور اللہ پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے ٹھکانہ نہیں دیا حرم کی زمین جو امن والی ہے، من دخلہ کان آمنا، حرما آمنا، حرم امن والی جگہ ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچ کر لائے جاتے ہیں پھل ہر شے کے اس کی جانب۔ مکہ کے اندر خشک پتھروں کے پہاڑ ہیں لیکن دنیا جان کے پھل وہاں پہنچ جاتے ہیں، کون پہنچانے والا؟ اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ رزقا من لدنا، یہ رزق ہے ہماری طرف سے۔ پھل کہاں پر ہوا، پہنچا کہاں دیا گیا، اور بیٹھ کر کہاں کھایا جا رہا ہے۔ جو اللہ رزق کے انتظام کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے، اس بات کا یقین نہیں آتا ان کو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، تم دنیا کے ملکوں کو دیکھتے ہو، فلاں ملک بڑا جناب
اس کی معیشت بڑی مضبوط ہے، ہم بھی اس کے پاس جائیں، اس سے بھیک مانگ کے آئیں تو شاید ہمارا نظام بھی ٹھیک ہو جائے۔ اسی وجہ سے خوار ہوتے ہو اللہ کی طرف اور اللہ کے قانون کی طرف دھیان نہیں۔ کئی معیشت والی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں، بطرت معیشتها، جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں اور اکڑتی تھیں۔ وہ قوم شعیب جو بڑے اپنے آپ کو تاجر سمجھتی تھی، ہمارے جیسا تاجر کوئی نہیں، برباد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سارے برباد، سارے بازار برباد ہو گئے، ساری معیشت ان کی تباہ ہو گئی۔ قوم سبا، سورہ سبا میں واقع ہے، کیسے ان کی معیشت باغات اور کیسے زرخیز ان کا ملک تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی فَآرَزُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ کہتے ہیں ان کے باغات برباد ہو گئے، ان کے مکانات برباد ہو گئے، اور جو اور جھاڑیاں اور کانٹے دار بیری کے کچھ درخت، یہ چیزیں ان کے پاس آئیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھو گے تو معیشت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ رب کو چھوڑ دو گے اور اللہ کے قانون کو چھوڑ دو گے، معیشت بھی برباد ہوگی، جیسے آج ہماری ہو چکی ہے۔ سود کے نظام کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا، پھر بھی ہم غیروں کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو عمل تو دور کی بات ہے، ہم نے تو سیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ترک کیا تو آج یہ حالت ہے۔ قرآن تو بتا رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہلاک کر دی ہم نے، مِنْ قَرْيَةٍ، بستیاں، بطرت معیشتها، جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، اپنی معیشت پر اکڑتی تھیں، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، یہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، کوئی ان کے اندر آباد نہ ہوا، کوئی ان کے اندر نہ ٹھہرا، الا قلیلا، مگر تھوڑا بہت۔ یہ کھنڈرات، جن قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ان کے کھنڈرات پہ ٹھہرا ہی کوئی نہیں۔ ہاں کوئی دیکھنے کے لیے گیا تو 2 منٹ ٹھہرا، یا کوئی آتے جاتے مسافر کوئی ٹھہر گیا ہو، الا قلیلا۔ اس کے علاوہ تو برباد کر کے ہم نے رکھ دیا ان شہروں کو اور ان بستیوں کو۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اللہ کہتے ہیں تم نے یہ سمجھا فلانا ملک اور فلانی قوم ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، شاید دنیا انہی کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نادانو، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم وارث ہیں دنیا کے۔ ساری کائنات کا وارث کون ہے؟ اللہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا وارث بھی اللہ، زمین کا وارث بھی اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم وارث ہیں، تم ہمارے ساتھ تعلق برو، کائنات ساری میری ہے اور تم بھی کسی اور سے مانگ رہے ہو۔ کائنات کا وارث اللہ ہے اور تم اللہ کو چھوڑ کر در بدر کے دھکے کھا رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وارث کون ہے جی؟ اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا کیوں؟ اللہ فرماتے ایسے نہیں ہلاک کر دیا، پہلے ہم نے سمجھانے والوں کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا، جب وہ نہ سمجھے تب عذاب آیا۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اس کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دیتا۔ امہا، مرکز میں، کوئی مرکزی جگہ میں، کوئی صدر مقام میں جہاں پہ سب لوگوں کو بات پہنچ سکے۔ جب تک تیرے رب نے اس بستی کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیجا تب تک ہلاک نہ کیا۔ وہ رسول کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتنا، تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ وما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی وقت کرتے ہیں جب بستیوں والے ظالم ہو جائیں۔ بستیوں والے جب ظالم ہو جائیں، دنیا کے پیچھے لگ جائیں اور ہمارے احکامات کو بھول جائیں، تب جا کر ہلاک ہوتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ
فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، اوے لوگو آج بھی جو کچھ تمہارے پاس چیز ہے، یہ مکانات، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے اور یہ فلاں اور یہ فلاں، وما اوتیتم من شیء، جو چیز بھی تمہیں دی گئی ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ تو مت سمجھو کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، گدڑی کاندھے پر ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ زندگی نے تو گزر جانا ہے۔ فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ کب تک یہ زندگی رہے گی؟ کب تک تم نے دنیا میں رہنا ہے؟ کیا تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا دنیا کی زندگی کے بعد موت نہیں آئے گی؟ کیا ان مکانات کو تم نے نہیں چھوڑنا؟ کیا دنیا کو چھوڑ کر تم نے نہیں جانا؟ فرمایا فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، جو کچھ بھی ہے یہ سب دنیا کی زندگی ہے۔ پچھلے دنوں میں جو سیلاب آیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے حادثات سے، وہاں کئی لوگوں کے مکانات گر گئے اور سامان بہہ گئے، جو کل لاکھ پتی تھے آج لائن میں کھڑ کر چاول لینے کے لیے کھڑے ہوئی ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں۔ یہ تو دنیا میں، ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ تو یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اوے لوگو یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ وما عند اللہ خیر، جو رب کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ ابقا، بہت باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی اچھے سے اچھا مکان بنا لیا، بہتر سے بہتر کھا لیا، سب ختم ہو جائے گا۔ رب کے ہاں جو مکان بنے گا وہ ابقا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلا تاکلون، کیا عقل نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو، اس میں فکر نہیں کرتے ہو کہ صرف دنیا ہی کے لیے نہیں، کچھ آخرت کے لیے بھی کرنا چاہیے؟ صرف دنیا کی لذتیں ہی نہیں، کچھ آخرت میں اپنے رب کو بھی راضی کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ نکلا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا اللہ تعالیٰ طلب والوں کو ہے، اور رب کے ساتھ تعلق ہو جائے، نہ دنیا کی معیشت کی پرواہ اور نہ آخرت کے عذاب کا ڈر۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر